अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे तीन अहम खबरों पर। पहली खबर तो ये है कि पंजाब की पहली टिकटॉक वजीर आला की कारकर्दगी 420 किलोमीटर की रफ्तार से जारी है। और मरीम नवाज साहिबा की जानिब से आज जेल में कैदियों के साथ अफ्तार किया गया। इसके पीछे क्या कहानी है, और इस अफ्तार में भी मरीम नवाज साहिबा अपनी जो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसका उन्होंने एक बार फिर खुलकर इजहार किया और कुछ ऐसे ब्लंडर कर दिए जिसकी वजह से उनकी जो ये टिकटॉक कारकर्दगी है उस पर मैं समझता हूँ कि एक तरह से उस पर हर्फ आया है। और इसके अलावा वजीर दिफा, जिसको मेरे ख्याल में शायद वजीर दफा कहना चाहिए, वो फरमाते हैं कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और कैद में डाला, उन लोगों को तलब करके पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मईशत को पटरी से क्यों उतारा। एक तरह से वो फिर फुसफुसियाँ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जिनकी बिल्ली हो वो उन्हीं को मियाँव कर रही है। वैसे तो कहावत ये है कि हमारी बिल्ली और हम ही को मियाँव, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जिनको ये बातें सुना रहे हैं, दर हकीकत वो उनको मियाँव जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगाज़ करते हैं मरीम नवाज साहिबा की जानिब से आज कोट लखपत जेल में अफ्तार डिनर में शिरकत की गई। और इस अफ्तार डिनर के दौरान भी आप देखें कि नवाज शरीफ और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा थे, उनकी तस्वीरें लॉन के अंदर लगाई गई थी। और ये कद आवर तस्वीरें थी, ये भी नहीं था कि कोई छोटी छोटी तस्वीरें हों, बल्कि बहुत बड़े बड़े ये जो पैनाफ्लेक्स इनको कहें या तस्वीर वो जो है वो वहाँ लॉन के अंदर लगाई गई थी। और कहीं भी किसी भी कानून के तहत ये तस्वीर इस तरह जेल के अंदर लगाना इसकी इजाज़त नहीं है। या तो ये तस्वीर मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ने खुद लगवाई, या फिर इसकी जो वजह है वो ये हो सकती है कि ये तस्वीर जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार के तौर पर ये लगाई हों, ताकि मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ को खुश किया जा सके और मुमकिन तौर पर फिर उनसे किसी किस्म के जो इनामात हैं वो हासिल किए जाएँ। बहरहाल, कहीं भी किसी भी कानून के तहत जेल के अंदर ये तस्वीर लगाना इसकी इजाज़त नहीं थी, और एक तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का एक बार फिर भरपूर तरीके से मुज़ाहरा किया। जैसे कि वो पहले कह चुकी हैं एक इंटरव्यू में जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उन्होंने गुज़श्ता साल उन्हें दिया था, और कहा था कि एक सवाल उनसे हुआ कि एक सर्वे आया है और इस सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 60% से ज़्यादा है, जबकि नवाज शरीफ 38, मरीम नवाज साहिबा जो है वो 36, और गालबन शहबाज शरीफ साहब भी 36 की जो 36% की मकबूलियत पर वो मौजूद हैं, जिस पर मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि अगर इमरान खान की मकबूलियत 60% से ज़्यादा है तो उनकी और जो उनके चचा और वालिद हैं उन तीनों की मकबूलियत को अगर मिलाया जाए तो वो 110% बनती है, जो इमरान खान की 60% मकबूलियत से ज़्यादा है। हालांकि जो फ़ीसद होता है वो 100 के साथ ही उसका तनासब निकाला जाता है। तो आप इनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो आप यहाँ से भी उनकी एक झलक आपको मिलती है। और आज दर हकीकत उस जेल में जाके वहाँ कैदियों के साथ इसी तरह की टिकटॉक वीडियोज़ बनाना, फिर उनको सोशल मीडिया पे अपलोड करना, ये दर हकीकत इन्होंने कोई काम नहीं करना। चंद इनकी खादमाएँ इनके साथ हैं जो इनकी चापलूसी करती हैं, इनको उल्टे सीधे मशवरे देती हैं, और इनकी अपनी भी जो माशाअल्लाह इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो इतनी है कि ये हिस्ट्री में इनको फ़िक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वो पढ़ने की कोशिश भी करती हैं। और इमरान खान साहब ने इनके बारे में कहा था कि एक तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और फिर ये ज़्यादा कोई कोशिश भी नहीं करते। बहरहाल, मरीम नवाज साहिबा की जानिब से एक तो जेल के अंदर इफ्तारी करना दर हकीकत इमरान खान को भी एक पैगाम देना था कि देखो, अब तुम जेल में हो और मैं इन तमाम जेलों की वजीर आला हूँ, ये तमाम जेलें मेरे मतहत हैं। उन्होंने कोट लखपत जेल की जो जेल है उसमें उन बैरक्स का भी दौरा किया, विज़िट किया जहाँ पर वो खुद कैद रहीं, और उन्होंने कहा कि एक जेल में होने के बावजूद उनकी अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती थी।
حالانکہ ہمارے جو صحافی دوست جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس وقت بھی اس طرح کی رپورٹس دیتے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے لیے گھر کا کھانا اور یہ ساری چیزیں جاتی تھیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہیں پر تھیں، اور یہ جب کھانا ان کا جاتا تھا تو تقریباً 3 گھنٹے کے لیے جیل کے اندر ایک کرفیو کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ اور اب تو یہ خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ جنرل باجوہ اس وقت بھی جیل کے اندر جب نواز شریف تھے تو اس وقت بھی نواز شریف کے ساتھ رابطے میں تھے، اور کوئی ایسی سہولت نہیں تھی جو آج عمران خان کو حاصل ہے اور نواز شریف کو حاصل نہیں تھی، بلکہ عمران خان کو شاید وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو اس وقت نواز شریف کو حاصل تھیں۔ آج عمران خان کی وہ جو جونگنگ مشین ہے اس کے اوپر پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا عمران خان اگر جیل کے اندر ہفتے میں 1 یا 2 بار دیسی مرغی کھاتا ہے، اپنے پیسوں سے کھاتا ہے، تو اس کے اوپر شور مچایا جاتا ہے، جبکہ نواز شریف کے لیے گھر سے مرغن کھانے جاتے تھے، حالانکہ عمران خان کو یہ سہولت بھی حاصل نہیں ہے۔ اور جیل کے اندر ورزش کرنا، عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہے، میرے خیال میں اتنی ریلیکسیشن تو قانون بھی ان کو دیتا ہے، ورنہ کسی صورت جیل رولز کے خلاف ان کو جاگنگ مشین فراہم نہ کی جاتی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے 2 مالشی 3 ہوتے تھے جو ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود ہوتے تھے، ان کو ٹی وی، اخبار اور ہر چیز کی سہولت میسر تھی، اے سی ان کا لگا ہوا تھا۔ اور ایک یہ بھی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور نواز شریف جیل میں تھے تو عمران خان نے دورہ امریکہ میں کہا تھا کہ میں واپس جا کر اے سی اترواؤں گا، تو وہ ایک سیاسی بیان تھا۔ کیا عمران خان نے نواز شریف کا اے سی اتروایا تھا؟ کیا کوئی ایسا حکم دیا گیا تھا اور اس پر عمل کیا گیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا، اور سیاستدان اس طرح کے سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں۔ اگر نواز شریف اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر اپنے لندن کی جائیدادوں کے اثاثوں کی تفصیلات بتائے اور بعد میں اس کو سیاسی بیان قرار دے دے تو میرے خیال میں اتنی گنجائش تو پھر عمران خان کے لیے بھی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ایک طرح سے ویسے عمران خان ان کو اپنی 12ویں کھلاڑی کہتے ہیں، اور وہ اپنے ہی کپتان کو اشاروں میں شاید یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہ دیکھو آج تم جیل میں ہو اور میں ان جیلوں کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں جب چاہوں جس جیل میں چاہوں وزٹ کر سکتی ہوں، قیدیوں سے مل سکتی ہوں۔ لیکن میرے خیال میں یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ کو جیلوں کے دورے کر کے قیدیوں کے ساتھ افطار کرنے کی بجائے جو قیدیوں کے حقوق ہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کو ہنر فراہم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس سے جیلوں میں آنے والے دوبارہ جرائم کی طرف نہ جائیں بلکہ وہ اچھے شہری بنیں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ویژن رکھنے والا لیڈر سوچ سکتا ہے۔ مریم نواز جیسی جو ایک خاتون، میرے خیال میں ان کا جو پورا مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک کپتی ساس والا ہے، اور آپ ان کی باتیں سنیں، ان کے تانے سنیں، ان کے طنز کو دیکھیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ اور سینئر صحافی عامر متین صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر اکثر لکھتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، اور اسی وجہ سے مریم نواز کے لہجے میں بھی ہمیں وہ طنز، وہ تیزی، وہ کڑواہٹ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کچھ پھسپھسیاں کی ہیں، اور نواز شریف صاحب کا جو بھونپو ہے وہ ایک بار پھر انہوں نے بجانے کی کوشش کی ہے۔ تو خواجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، آپ نے 2018 کی رات کو بھی الیکشن کی رات کو بھی آپ نے خواجہ جو سابق آرمی چیف تھے انہیں فون کر کے اپنی سیٹ جیتی تھی، اور پھر آپ کی حکومت 2020 میں جب پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم تحریک شروع ہوئی، تو اس پی ڈی ایم بنانے اور اس کی تحریک شروع کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی آپ کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دیا۔ آپ ان کی اجازت کے بغیر کوئی احتجاجی تحریک تک شروع نہیں کر سکے تھے، یہ آپ کی کل اوقات ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ عام انتخابات میں اب 2024 میں جو کچھ ہوا وہ بھی تمام تر جو حقائق ہیں وہ نہ صرف پورے پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور آپ ایک لولی لنگڑی حکومت آپ کو دی گئی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کو اس ملک اور اس قوم پر ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا، آپ ایک ناجائز حکومت کے ایک ناجائز وزیر ہیں جو ناجائز طریقے سے فارم 47 کے ذریعے جیت کر آئے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے، اور شاید
یہ وہ دباؤ ہے جس کا اظہار حکومتی شخصیات اپنے مختلف بیانات میں کرتی ہیں۔ ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس تمام تر صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، کیسے نکلنا ہے، عوام کا سامنا کیسے کرنا ہے، عوام کے پاس کیسے جانا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں یہ حکومت گھری ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی اس کو حل سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرح کی دلدل ہے اور اس دلدل میں یہ حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور دلدل کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دلدل میں پھنس جائیں تو مکمل طور پر ساکت ہو جائیں۔ جتنے زیادہ آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنی جلدی سے آپ اس دلدل میں دھنستے جائیں گے، غرق ہوتے جائیں گے، اور میرے خیال میں یہ حکومت جتنے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ اس دلدل میں دھنستی جا رہی ہے، اور عنقریب ہمیں اس حکومت کا جو خاتمہ ہے وہ شاید نظر آئے۔ ویسے میری اپنی رائے یہ ہے کہ رواں سال کے آخر تک یہ حکومت شاید ختم ہو جائے گی۔ 10 ماہ سے زائد اس حکومت کی مدت مجھے نظر نہیں آتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور فروری میں یہ حکومت بن رہی ہے، اور 10 ماہ اگر ہم دیکھیں تو دسمبر کے آخر تک شاید یہ حکومت نہ رہے۔ بہت سارے عوامل اس میں مزید بھی شامل ہوں گے۔ جولائی سے ایک بہت بڑی چینج بھی ہمیں پاکستان کے اندر بھی اور عالمی سطح پر خاص طور پہ امریکہ میں بھی ہمیں نظر آئے گی۔ ابھی سے کچھ ایسے بیانات امریکہ سے ملنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جس کے اثرات براہ راست پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن کیا سیاسی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔